السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ پیر جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل پیر ولاگ۔ ناظرین، بہت سی خبریں ہیں لیکن سب سے پہلے خبر ڈسکس کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے وہ سول جج عاصم صاحب جو تھے، ان کی وائف نے وہ ایک لڑکی پہ تشدد کیا، اور کس طریقے سے وہ تشدد کیا اس لڑکی کی۔ اس عاصم صاحب سے ایک صحافی ہمارے ملے تو انہوں نے کچھ اہم سوالات کیے، اور ان کے جوابات آپ سنیں گے، آپ کو ہنسی آئے گی۔ یہ آپ کے سامنے شارٹ سا رکھ رہا ہوں، فیصلہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ جب جج صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا ان کی میڈیکل رپورٹ بچی کی پڑھی ہے، تو جج صاحب نے کہا جی مجھے تو کسی نے پرووائڈ بھی نہیں کی، حتیٰ کہ ان کو ایس ایچ او صاحب کو بھی انہوں نے بولا، تو ان کے بقول جج صاحب کے کہ عاصم صاحب کے کہ ان کو کسی نے اس کی میڈیکل رپورٹ پرووائڈ نہیں کی۔ تو جب صافی صاحب نے ان کو میڈیکل کی رپورٹ بھی پرووائڈ کر دی، اس میں انہوں نے بتایا کہ بچی کے گلے کی نالی میں سوزش، اچھا اس کے علاوہ کھوپڑی کی جلد جو ہے، کھوپڑی کی جلد اب امیجن کریں وہ اتری ہوئی ہے، بچی کا رائٹ لیفٹ جو بازو ہے یہاں یہ کلائی سے نیچے، تو یہ فریکچر ہے۔ یہ میڈیکل رپورٹ بتا رہی ہے، میں اب خود سے نہیں کہہ رہا۔ جی سی ایس ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ اس بچی کا 13 ہے، وہ 15/15 آنا چاہیے۔ آنکھیں بچی کی سوجی ہوئی ہیں، اچھا 3/4 کی اس کی چہرے کی سکن اتری ہوئی ہے، اور 3.6 سینٹی میٹر لیفٹ سائڈ پر چہرے پر اس کے السر ہے، اور یہ 10 دن سے پرانا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اپر ہونٹ اس کا سوجا ہوا ہے، اور اوپر ہونٹ پہ 2 کٹ ہیں، اور اس میں خون جمع ہوا ہے، بلڈ جمع ہوا ہے، وہ پرانا ہے زخم۔ اچھا اس کے علاوہ اس کی دونوں لیگز زخمی ہیں، اور آنکھوں کے اندر یہ جو سفید پتلی آنکھوں کے اندر ہر بندے کی ہوتی، اس بچی کی جو پتلی اس کے اندر خون جو بلڈ ہے وہ جمع ہوا ہے، کسی ضرب لگی جو بلڈ جم گیا تو یہ ہوا۔ تو یہ سول جج صاحب جو تھا ان کا وہ فرمانا یہ تھا کہ بچی جو تھی وہ پاگلوں کی طرف بیہیو کر رہی تھی، ایون کہ جس دن ان کو چھوڑنے ان کی والدہ کے پاس یہ ڈرائیور اور جج صاحب کی وائف گئے ہیں، یہ گئے ہیں چنگی نمبر 24 پہ، تو انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے جج صاحب کی وائف نے۔ جج صاحب کے سیل میں وہ لڑکی نے نقاب اس نے ماسک پہنا ہوا ہے، اور اوپر اس نے نقاب لیا ہوا ہے، جیسے پاکستان میں بچیاں عموماً لیتی ہیں، تو وہ اس کی بیک سائڈ کی ہے، اس کا فرنٹ نظر نہیں آ رہا۔ تو دوسرا اس کیس میں یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر ان کا کہنا ہے کہ جج صاحب کا فرمان ہے، اب سنیے گا، جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچی جو ہے وہ مٹی کھاتی ہے، ٹھیک ہے، بچی نے کھاد کھا لی ہوگی۔ اچھا کہتے ہیں کہ جی بچی کی یہ جو کھوپڑی پہ یہ بچی کے سارا جو جج صاحب کا فرمان ہے، جو اس کے زخم ہے اور یہ سارا کچھ ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو انفیکشن ہے، اور یہ خارش کرتی رہتی تھی، اور یہ ڈسٹ بین سے فروٹس کے چھلکے اٹھا کے کھاتی تھی۔ آپ جملے پہ غور کیجیے گا، میرے جملے نہیں ہیں، یہ جج عاصم صاحب کے جملے ہیں، مبینہ طور پر ایک صحافی ہیں تو انہوں نے اس کو رپورٹ کیا اسٹوری کو، تو وہ فرمانا ہے جج صاحب کا کہ جج صاحب کے بقول وہ ڈسٹ بین سے فروٹس کے چھلکے اٹھا کے کھاتی تھی اس بچی کو وہ۔ تو جج صاحب کا یہ فرمان ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے، جو میڈیکل رپورٹس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ چھوڑیں، یہ میڈیکل رپورٹ سے انفیکشن ہے۔ تو جج صاحب معذرت کے ساتھ آپ کا کام نہیں ہے، یہ کام میڈیکل کا ہے، یہ ڈاکٹرز کا ہے، تو ڈاکٹرز نے اپنی رپورٹ دے دی ہے۔ تو اس میں جج صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جج صاحب ہمیں اب یہ بتائیں کہ اس کیس میں جتنے ابھی تک لوگوں نے باتیں کی، تو آپ اس کیس میں آپ کو سب کچھ پتا تھا، اور آپ کو چائلڈ لیبر ایکٹ کا پتا تھا، اس کی اپنی وائلیشن کی، تو اس کی وائلیشن کا آپ پہ کوئی ایف آئی آر ابھی تک نہیں ہوئی، تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ دوسرا آپ کو پتا تھا شاہانہ کیس میں کی سماعت لگی ہوئی تھی، اور خان صاحب کی جانب سے 342 کی کارروائی تھی، اس کو ملتوی کرنے کی درخواست دے رکھی تھی۔ اس میں ایڈوکیٹ خواجہ حارث صاحب وہاں پہ پیش ہوتے رہے، اور خواجہ حارث صاحب نے اپنا ایک موقف اٹھایا، انہوں نے کہا کہ میپ جو ہے انہوں نے جب اس کو خان صاحب کو اٹھایا تو خان صاحب کو لے کے جایا گیا، تو جس پولیس لائن میں یا جس جگہ خان صاحب پہ یہ سارا کیا گیا وہ مجسٹریٹ کو بلا کر، تو خان صاحب کو ایف آئی آر پڑھ کے نہیں سنائی گئی۔ اور دوسرا اس میں جج صاحب نے کہا جی وکلا کو کہا کہ جس ٹیم میں خواجہ حارث، انتظار صاحب اور شیر افضل صاحب ہوں، تو خان صاحب کو کہا جی آپ کو کیا فکر ہے۔ تو باقی اس کے علاوہ سائفر حملہ کیس وہ تھا، سائفر کیس تھا، تو اس میں عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے سے انکوائری جو ہے مقدم کرنے کی جو ہے وہ پٹیشن ڈالی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے۔ ان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ آڈیو لیک سے متعلق آلریڈی کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے پی ٹی آئی کا، جو کہ زیر التوا ہے، اور چونکہ اس پہ کرمنل پروسیڈنگ جو ہے وہ کرنا آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ الیکشن کی ڈیلے ٹیکٹکس کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے خالد مقبول صدیقی صاحب نے پہلے بھی کہا کہ جناب وہ مردم شماری ہونی چاہیے، تو انہوں نے آج کہا کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے نیچے ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مردم شماری ہونی چاہیے اس الیکشن سے پہلے۔ ناظرین دوسری ایک اہم خبر یہاں پہ بہت زیادہ اہم یہ ہے
اچھا، اس کیس میں ایک شارٹ سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ابھی جس کیس میں 342 کی کارروائی ملتوی کرنے کے لیے خان صاحب نے پٹیشن ڈالی تھی، وہ 3 بجے دوبارہ جو اس کی سماعت ہوئی اور اس میں خواجہ حارث صاحب دوبارہ پیش ہوئے، تو خواجہ حارث صاحب نے اس کیس میں ان کو بولا کہ جناب اس کو نا اس میں کل کی ڈیٹ دے دی گئی ہے، اور جج صاحب کی جانب سے تھوڑا سا غصے کا اظہار بھی کیا گیا ہے، لیکن اس میں کل کی ڈیٹ دے دی گئی ہے۔ اب کل خان صاحب اس میں 342 کا بیان ریکارڈ کروائیں گے یا نہیں، یہ کل پتہ چل جائے گا۔ دوسرا اس میں استحکام پاکستان پارٹی کا سننے میں آ رہا ہے، چونکہ الیکشن آ رہے ہیں تو ہر بندہ ایڈجسٹمنٹ کے چکر میں لگا ہوا ہے، تو 15 سیٹوں پر انہوں نے مطالبہ کر دیا پاکستان مسلم لیگ نون سے تحریک استحکام پاکستان میں، تو یہ مسلم لیگ نون سے مل کے استحکام لایا جائے گا پاکستان میں، تو یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ باقی ایک اور خبر اہم ترین یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے عمران اسحاق خٹک کی پارٹی رکنیت یہ کہتے ہوئے معطل کر دی ہے کہ انہوں نے وہ جو پارٹی کے رہنما تھے ان کو پارٹی سے دوسری پارٹیوں کی طرف وہ راغب کرنا چاہتے تھے، یا اس طرح کی وہ کم ملوث پائے گئے ہیں، تو یہ تو ہوا ہے اس کیس میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور کیس آپ کو پتہ ہے چل رہا تھا، یہ توشہ خانہ، تو توشہ خانہ میں تو بار بار آپ کو پتہ یہ لگا ہوا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں اس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل اس میں 342 کا بیان ریکارڈ ہو جائے گا یا نہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور ایک اور اہم چیز میں بات کرنا چاہوں گا، کراچی میں سننے میں آ رہا ہے کہ سندھ کے اندر خصوصی جو پی ٹی آئی کی باڈیز تشکیل دی گئی ہیں، تو وہاں پہ کچھ ایسے لوگوں کو ذمہ داریز دی گئی ہیں جنہوں نے ماضی میں اوورسیز کو فیک فراڈ کر کے اوورسیز کا اسپیشلی ٹویٹر پہ بیٹھ کے اوورسیز کے پیسے کھائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے علم میں یہ بات جانی چاہیے، کیونکہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ایسے لوگوں کا ہونا یہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ اور ایک کل افسوسناک واقعہ ہوا وہ جس میں 58 کے قریب لوگ جہاں باق ہوئے، شہید ہوئے بم دھماکے میں، اور بہت سے لوگ اس میں زخمی ہوئے، تو بہت افسوسناک امر ہے، بہت افسوسناک۔ پاکستان بالکل ان چیزوں کا متحمل کبھی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اور آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں، ہم نے انہیں یہ بہت سی قربانیاں دی ہیں، ہماری ایجنسیز نے، ہماری پولیس نے اور ہمارے اداروں نے، تو خدا را اس کو کنٹرول کریں۔ اس سب کے پیچھے جو بھی ہیں، جو بھی ناصر ہیں، اس کی آپ کر کے تحقیقات ان کو ہینگ کریں، کیونکہ پاکستان کا امن ہم سب کا امن ہے۔ کے پی کے، پنجاب، سندھ، بلوچستان نہیں، ہم سب پاکستانی، اور پاکستان کا امن ہی ہماری سلامتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سیلاب کی صورتحال کافی خراب ہے۔ بہاولپور روڈ جو ہے، بہاول نگر سے آپ جاتے ہیں اگر آری والا روڈ پہ، تو آری والا روڈ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، بلکہ اس کو دریا نیچے سے جب دریا کا پانی لگا ہے تو روڈ بالکل بیٹھ گیا ہے۔ تو بہاول نگر سے آری والا جاتے ہوئے ایک سائڈ تو بالکل ختم ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے اپیل کی ہے کہ آپ غیر ضروری سفر اس روڈ پہ کم از کم نہ کریں، کیونکہ جان کا خدشہ ہے، اور اسپیشلی رات میں اس روڈ پہ بالکل سفر نہ کیا جائے، کیونکہ دریا کی وجہ سے وہ کافی زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ تو یہ تو تھی کچھ نیوز۔ اس کے علاوہ کل خان صاحب کی اس کیس میں مزید تیزی آئے گی۔ اور مزے کی بات ایک اور لاسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، میں نے لاسٹ ٹائم تک ابھی تک بھی میں اسی پہ قائم ہوں کہ میاں صاحب پاکستان نہیں آ رہے، لیکن آج ایک بریک ہوئی ہے نیوز کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم لندن میں 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں لندن پہنچیں گے۔ تو لندن پہنچنے کے بعد وہ ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کو پریس کانفرنس میں امیجن یہ کیا جا رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے اور کچھ صحافتی حلقے یہ امیجن کر رہے ہیں کہ میاں صاحب شاید اس میں واپس آنے کی ڈیٹ دیں گے، تو میں ویسا کچھ نہیں سمجھ رہا۔ یہ آنے والا وقت آپ کو بتا دے گا، نیکسٹ 24 یا 48 گھنٹوں میں۔ ہو سکتا ہے میری آبزرویشن غلط ہو، لیکن میری نہیں، جسٹ یہ بہت سارے لوگوں کی آبزرویشن ہے۔ اس پہ شاد بھٹی صاحب نے بھی کل بات کی، پرسوں ولاگ بنایا، تو بہت سارے لوگوں کی آبزرویشن ہے، ہمارے اپنے ساتھ بہت سارے صحافی دوستوں کی، اور اس کے علاوہ کچھ بہت سارے لوگوں کی یہ ہے کہ وہ میاں صاحب نہیں آ رہے پاکستان۔ تو میاں صاحب اگلے 48 گھنٹوں میں کون سی پریس کانفرنس میں کیا اعلان کرنے والے ہیں، تو یہ اگلے آئندہ 48 گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن سوال اپنی جگہ ہے کہ کیا میاں صاحب پاکستان آئیں گے اور پاکستان کی عدالتوں کا وہ سامنا کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، میاں صاحب پاکستان نہیں آئیں گے۔ باقی یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تب تک کل تک دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے پیر ولاگ۔ پاکستان زندہ۔